السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان شان زہرا۔ ہم اپنے پروگرام پس پردہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، جس میں ہم جانیں گے اپنے پروگرام پس پردہ میں خبروں پر تبصرہ اور تجزیہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور صحافی اور تجزیہ نگار ظفر شاہد صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم کی۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ متحدہ پاکستان سے چلائیں گے، جبکہ دوسری جانب لندن رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ معاملات حسب حال ہی چلیں گے۔ فاروق ستار نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا بھی عزم کیا ہے کہ ہم ہی ایم کیو ایم ہیں اور کسی کو پاکستان مخالف نعرہ نہیں لگانے دیں، مگر وہ یہ سب کچھ پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ کبھی ان کے قائد راز سے مدد مانگتے ہیں، کبھی پاکستان مخالف بیانات دیتے ہیں، کبھی میڈیا ہاؤسز پر حملے کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے بیانات میں واضح تضاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے جی کہ یہ تو سارے پاکستان کو، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ فاروق ستار ایک ٹوپی ڈرامہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو سول حکمران ہیں وہ اپنی حکومت کو پرولونگ کرنے کے لیے، طویل اس کو کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ایک ایسی جماعت کے ساتھ جا کر اس کا ایسا لیڈر جو بہت سارے مقدمات میں، دہشت گردی کے، قتل کے مقدمات میں پاکستان کی پولیس کو مطلوب ہے، اور وہ باہر جا کر ایک ملک میں پناہ لے کر بیٹھا ہے، اور وہاں سے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں، ملک دشمن کارروائیاں، فوج کے خلاف اس کے جو جرائم ہیں، فوج کے خلاف اس کا جو تشدد سے بھرا ہوا پرچار ہے لوگوں کے لیے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا، تھوڑا ذرا پیچھے آپ چلے جائیں اگر، تو یہ پارٹی جب بنائی گئی ہے تو یہ ایک مخصوص لسانی جماعت بنائی گئی ہے۔ ایک ڈکٹیٹر نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس کو بنایا تھا، اور مہاجرین جو ہے وہ بہت محب وطن ہیں، لیکن یہ جو کچھ اس طرح کے مہاجرین ہیں جو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اپنے مفادات کی جنگ کے لیے انڈیا کی گود میں چلے گئے۔ اور انڈیا جو ہے، یہ میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ شروع سے انڈیا اپنی ملک ہماری جو پاکستان دشمن سرگرمیاں ہیں وہ مختلف گروپوں کے ذریعے چلا رہا ہے، جس میں یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک بہت بڑا گروپ ہے۔ کراچی کی حد تک یا سندھ کی حد تک، سندھ کے کچھ شہروں میں اس کا اثر رسوخ ہے، وہاں ان کا ووٹ بینک زیادہ ہے، اور اسی ووٹ بینک میں وہ کچھ سیٹیں حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ ہر حکومت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ سندھ میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے عموماً اس کے ساتھ بھی شامل ہوتے ہیں، اور مرکز میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی وہ ہمیشہ شامل رہتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ان کے لوگ جو ہے وہ راہ سے تربیت حاصل کرتے ہیں، اور پاکستان میں آ کر وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کراچی میں ایک ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ سب سے زیادہ ایم کیو ایم نے کی ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ بتہ خوری جو سب سے زیادہ ایم کیو ایم نے کی ہے، اور جو مرڈر کروائے گئے کراچی میں ان سب میں تقریباً 99% ایسے کیسز ہیں جن میں ایم کیو ایم انوالو ہے۔ ایم کیو ایم کا ایک دھڑا جو کچھ عرصے سے ان سے علیحدہ ہو چکا ہے، جس میں گورنر عشرت العباد بھی شامل ہیں، وہ انہی پالیسیوں کے خلاف ہیں کہ یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک میں ہمیں عزت ملی ہے، ہم علیحدہ پاکستان کیوں کریں، پاکستان سے علیحدہ ایک وطن ہم کیوں بنائیں۔ تو یہ انہوں نے کافی لوگوں نے ان کو کافی ڈسکریج بھی کیا ہے، جن میں سے ابھی کچھ لوگ ان سے علیحدہ ہو کر ایک نئی پارٹی بھی بنا لی ہے جس میں مصطفیٰ کمال اور اس طرح کے لوگ شامل ہیں۔ لیکن سوچنا یہ ہے، لمحہ فکر یہ ہے ہمارے ملک کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، کہ ہمارے حکمران ایک دہشت گرد جو ملک سے باہر بیٹھا ہے، جس نے 1992 کے عشرے میں ملک میں جب بہت بڑا ایک ہنگامے کراچی میں ہوئے تھے، فسادات ہوئے تھے، جس میں آرمی کے بہت سارے لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، اور اس وقت کے وہ ملک سے بھاگے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جا کر مذاکرات کرتے ہیں، ان کو جا کر سلام کرتے ہیں اپنی حکومت بنانے کے لیے، اپنی حکومت کو چلانے کے لیے۔ تو یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے حکمران ہیں، کتنے بے حس لوگ ہیں، کتنے بے ضمیر لوگ ہیں، کتنے بے شرم لوگ ہیں جو جا کر اپنے اقتدار کے لیے ایک دہشت گرد جو ہے ملک سے باہر بیٹھا ہوا، چھپا ہوا، اگر وہ اتنا بہادر ہے، وہ محب وطن ہے، تو پاکستان میں آئے، اپنے مقدمات کو فیس کرے۔ بہت سارے مقدمات اس کے خلاف پروو ہو چکے ہیں۔ ہر واقعے کے بعد
گورنمنٹ ان پہ پابندی لگانے کا کہتی ہے، طرح طرح کے بیانات آتے ہیں۔ چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں یو کے والوں سے بات کر رہے ہیں، وہاں کی گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید ایسے لگ رہا ہے کہ اب بھی کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد پھر یہی لیڈر جو ہے وہ جا کر لندن یاترا کریں گے ہمارے، اور جا کر اسی دہشت گرد کو، اسی غدار کو جو ملک کا غدار ہے، اس کے جا کے پاؤں پکڑیں گے اور اس کا آشیرواد لینے کے لیے وہاں جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی حد کر دی تھی۔ رحمان ملک صاحب ہر چوتھے دن وہاں پر جا کے ان کے بیٹھے ہیں، جو ہمارے وزیر داخلہ تھے، اور ان سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف کئی 100 مقدمات ہیں۔ اس کے باوجود ان کے مقدمات والے لوگوں کو وزیر بھی بنایا جا رہا ہے، مشیر بھی بنایا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ اچھے سے اچھے عہدے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ کیوں ہے یہ کال اور فعل میں تضاد کیوں ہے؟ ادھر اگر آپ دوسری طرف آ جائیں، پاکستان کا قانون ہے کہ اگر کسی ایک آدمی نے کسی بینک کا قرضہ دینا ہے تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، یہ ایک معمولی سا کرائم ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن وہاں پہ جو ان کا جو اتنے بڑے بڑے وہ جرم کر رہے ہیں، دہشت گرد ہے، وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، وہ ملک کے وزیر بھی بن رہے ہیں، وہ ملک کی تقدیر بھی بدلنے کی باتیں کرتے ہیں، اور کرتے وہ بتا خوری بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کھچڑی پکی ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ عوام پریشان ہے کہ حکومت کہتی بہت کچھ ہے لیکن کرتی کچھ نہیں ہے۔ اب فوج کے خلاف جو انہوں نے ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے، جس طرح کی لینگویج انہوں نے استعمال کی ہے، تو کیا کوئی مہذب معاشرہ، کوئی ایسا معاشرہ جس میں قانون کی حکمرانی ہو، وہ ان چیزوں کی کبھی اجازت نہیں دیتا؟ اور فوج اپنی حد تک ایک اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، بجائے انہیں اس اپریشیٹ کرنے کے، بجائے رینجر کو اپریشیٹ کرنے کے، وہاں کھلے عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جنرل بلال اکبر باہر نکلے، ہم دیکھ لیں گے اس کو، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو اس پہ گورنمنٹ کو سخت ایکشن لینا چاہیے تاکہ عوام کو ایکشن ہوتا نظر آئے۔ یہ نہیں کہ 2-4 لوگوں کی پکڑ دکڑ کی، ان کو جیل میں بھیجا، چوتھے دن ضمانت ہو گئی، اب میئر بھی وہی انہی میں سے وہ بندے بن گئے ہیں جو دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث ہیں، وہ کیسے میئر بن گئے ہیں؟ یہ کیسا قانون ہے؟ تو یہاں پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون صرف غریبوں کے لیے ہے۔ غریبوں کا اگر کسی کا بچہ موٹر بائک چلاتا ہے تو اس کے باپ کو بھی جیل میں بھیج دیتے، اس کو بھیج دیتے ہیں۔ کوئی بچہ کوئی اور چھوٹا موٹا کرائم، پتنگ اڑاتا ہے تو اس کو جیل بھیج دیتے ہیں۔ یہ ان جرم کے لیے جیل بھیجنا جائز ہے؟ تو یہ اتنے بڑے سے بڑے کرائم ہو رہے ہیں، اتنے بڑے ملک کے خلاف ایک محاذ بن رہا ہے، ایک سازش ہو رہی ہے پاک فوج کے خلاف، تو ان کو کیسے نہیں یہ پکڑتے، کیسے ان کو سزا نہیں دیتے؟ لندن کو دور نہیں ہے، لندن کی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، ان کو چاہیے کہ اب ہر صورت میں انہی مقدمات میں اس کو گرفتار کر کے لائیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی اس نے کچھ عرصہ پہلے یہی باتیں کی تھی، پھر معافی تلافی ہو گئی تھی، اور فوج بھی ظاہر ہے فوج نے تو خاموش ہونا ہے، جب گورنمنٹ کی پالیسی ایسی ہے تو فوج بھی خاموش ہو گئی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس دفعہ فوج کو خاموش ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کی مصلحت ہے اپنی کہ گورنمنٹ کو ایک اپنا ووٹ بینک چاہیے، اپوزیشن ان کے سر پہ کھڑی ہے، عمران خان اور طاہر القادری صاحب انہیں ٹف ٹائم دے رہے ہیں، تو گورنمنٹ ان سب چیزوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ایک دوگلی پالیسی پہ عمل پہ رہا ہے، اور گورنمنٹ کو اس پہ سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے، تب جا کر اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں، انہیں اس پہ خود سوئے موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا کیس ہے، اس کو کسی انجام تک پہنچائیں تاکہ آئندہ سے کسی کو جرت نہ ہو فوج کے خلاف بات کرنے کی، اپنے وطن کے خلاف بات کرنے کی، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اب ہونی چاہیے۔ اس پہ کوئی بھی عوام چاہتی ہے کہ اس کا فیصلہ اپنے منطقی انجام تک یہ پہنچے، اور جو دہشت گرد ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو بتہ خور ہیں، جو قاتل ہیں، ان کو سخت سے سخت سزا ملے۔ ایم کیو ایم سے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان مخالف نعرے لگا رہی ہے اور پاکستان کو توڑنے کا ایجنڈا جو ہے وہ ان کا سامنے ہے، مگر ہماری آرمی اور رینجرز اب مزید کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس جماعت پر کیوں پابندی نہیں عائد کی جاتی؟ ملک بھر میں پاکستان کے حق میں ریلیاں بھی نکالی گئی ہیں۔ جب عوام ان کو اتنا ڈس آن کر رہے ہیں تو پھر ہماری رینجرز یا ہماری آرمی اور ہماری ایجنسیاں کیوں اس سلسلے میں جو ہے وہ ناکامی کا شکار ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے، سول گورنمنٹ، اس کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کو اسمبلی میں ووٹ چاہیے، ان کا ایک ووٹ بینک ہے، مہاجر جو قوم ہے اس کا ایک ووٹ بینک ہے، اور وہ اس ووٹ بینک کی بنا پر ان کے جو لیڈر ہے
وہ اسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں، گورنمنٹ ان سے بلیک میل ہوتی ہے اور وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فوج اب میں سمجھتا ہوں کہ اب سٹیج آ گئی ہے کہ رینجر اب ان کے خلاف سخت سے سخت، ایسی کارروائی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی جو اب ہو رہی ہے۔ اب وہ 9-0 تک پہنچ چکے ہیں، اب انہوں نے ان کے نو گو ایریا تمام ختم کر دیے ہیں۔ اب ان کی جو باقیات ہے اس دہشت گرد کی ملک سے، اس کو ختم کرنے کا عزم کیا ہے فوج نے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سول گورنمنٹ کو بھی ان کا ساتھ دینا پڑے گا، ورنہ اس میں حالات اور بھی ملک کے خراب ہو جائیں گے اگر وہ ساتھ نہیں دیں گے تو، کیونکہ فوج جو ہے وہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے وطن کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف کوئی اس طرح کی بکواس وہ برداشت نہیں کر سکتی جس میں ملک کے خلاف نعرے لگائے جائیں، مرد آباد پاکستان کے نعرے لگائے جائیں۔ تو یہ تو صریحاً ثابت ہو چکا ہے کہ وہ انڈین ایجنٹ ہے، اور MQM کے کچھ لیڈر باقاعدہ انڈیا میں جا کے ٹریننگ لے کر آتے ہیں اور یہاں آ کر بتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے ہمارے ملک کا، اور اس پہ اب عوام کی نظریں فوج پہ لگی ہوئی ہیں کہ اب کہ فوج جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، اور انشاءاللہ اسے کسی حتمی جو ہے نتیجے پہ پہنچیں گے، اور ان کو جو سزا اور جزا کا نظام ہے اس کے مطابق ان کے جرم کے مطابق ان کو سزا ملے گی انشاءاللہ ضرور۔ الطاف حسین کی نفرت انگیز تقریر کے بارے میں چودھری نثار کا کہنا ہے کہ ملکی سلامتی پر جو ہے وہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور ان کے خلاف برطانیہ میں ریفرنس دائر کیا جائے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے کوئی مؤثر کارروائی ہوگی یا پھر کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا؟ دیکھیں جی، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے جو نثار صاحب نے اس طرح کے بیانات دیے ہیں، تو لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سی ایسی مصلحت ہے جس کے تحت پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب کی بار جو ہے پہلے سے مختلف ہے، اب جو عوام ہے وہ اس سلسلے میں بہت جذباتی ہیں، عوام ان کو گورنمنٹ کو جینا ان کا حرام کر دیں گے اگر انہوں نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، تو پھر آنے والی نسلیں اس گورنمنٹ کو، ان لیڈروں کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ چودھری نثار صاحب ویسے اپنے کال کے کافی حد تک پکے ہیں، مشہور ہیں کہ وہ اپنے کال کے پکے ہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کون سی مصلحتیں ہیں جن کے تحت پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ایک سٹرونگ سٹیپ لینا چاہتے ہیں یا انہوں نے اعلان کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں کچھ کر کے دکھانا چاہیے۔ عوام ان جھوٹے نعروں سے، جھوٹے وعدوں پہ اب یقین نہیں کرنے والی، کیونکہ یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، کسی کا پرسنل نہیں، کسی کا ذاتی نہیں ہے، یہ ایک پاک وطن کے بارے میں الفاظ کہے گئے ہیں، ایک پروپوگنڈا کیا گیا ہے، ملک دشمن عناصر نے کیا ہے۔ اب کہ اگر چودھری صاحب پیچھے ہٹے تو آنے والی نسلیں اور قوم ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اور پھر ان کا نام بھی انہی ٹیپیکل سیاستدانوں میں شامل ہو جائے گا جو قوم سے وعدے تو کرتے ہیں، اخباروں میں اور ٹی وی چینل پہ بیانات تو اپنے دیتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے۔ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بیان جاری کیا ہے کہ MQM سے متعلق جو ہے وہ نرم رویہ رکھا جائے، اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے؟ دیکھیں جی، امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو ہمیشہ سے ڈکٹیشن دیتا آ رہا ہے، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا آ رہا ہے، اور جب مشکل وقت بنتا ہے تو امریکہ پاکستان کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اب بھی آپ کو یاد ہوگا، میں بہت پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں، کہ جب مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا، ہماری فوجوں کے پاس وہاں پہ اسلحہ ختم ہوا ہے، تو پاکستان نے امریکہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ یا تو آپ جنگ بندی کروا دیں یا ہمیں آپ وہاں پہ سپورٹ کریں، فزیکل سپورٹ کریں۔ تو امریکہ نے یہ بار بار بیان دیے کہ ہمارا جو چھٹا بحری بیڑا ہے وہ چل پڑا ہے، اور وہ 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں وہ ڈھاکہ پہنچ جائے گا اور پاک فوج کی سپورٹ کرے گا۔ اسی بہانے، اسی لارے سے پاک فوج کو انہوں نے ڈیلے کرتے رہے، لیکن نہ وہاں سے اسلحہ پہنچا، نہ راشن پہنچا۔ پاکستان کی فوج بری طرح اس وقت گھر چکی تھی، اور جو سانحہ ہوا ہے اس کے پیچھے امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر امریکہ دھوکہ نہ دیتا، امریکہ پاکستان کی سپورٹ کرتا یا ان کو کہہ کہ جنگ بندی کروا دیتا، تو اتنا بڑا سانحہ کبھی رونما نہ ہوتا۔ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے میں جہاں انڈیا کا بہت بڑا عمل دخل ہے، اس وقت کے امریکن جو حکمران ہیں ان کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے، اور یہ باتیں جو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کے ساتھ تھوڑا سا نرم رویہ رکھے، کیا وہ خود اپنے گریبان میں امریکہ نہیں جھانکتا؟ کیا پاکستان کے حکمرانوں میں اخلاق کی جرت نہیں ہے کہ ان کو منہ توڑ جواب دیں؟ تو آپ کون ہوتے ہو؟
آپ نے کبھی اپنے وطن میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ جو کالے ہیں اور گورے، تو کالوں کے ساتھ کیا سلوک ابھی ہوا ہے، انہوں نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ؟ پھر اس کے بعد امریکہ خود دنیا میں سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے، امریکہ پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہا ہے، جہاں جہاں اس کے مفادات ہوتے ہیں وہاں جا کر وہاں کے ملک کی حکومت کو وہ تہس و نہس کر دیتا ہے، جس کی واضح مثال عراق ہے، واضح شام ہے، اور لیبیا ہے، افغانستان ہے۔ تو یہ سب اس کی تباہی کی منہ بولتی داستانیں ہیں۔ پہلے ان لوگوں نے ایک بلاک بنا کر کہا پوری دنیا سے کہ وہاں پہ ایسے ہتھیار ہیں جو انسانیت کے لیے بہت خطرناک ہیں، اس لیے ہم وہاں پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر جب جو امریکہ نے ایک کمیشن بنایا، تو جب اس کمیشن کی انکوائری رپورٹ سامنے آئی تو وہاں سے ایک ہتھیار برآمد نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی غلط پالیسی تھی امریکہ کی، اور امریکہ نے اپنے مفادات کے لیے اس کو کریش کیا ہے۔ وہ صرف اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ کیا اس کو اسرائیل کی وہ دہشت گردی یاد نہیں آتی جو نہتے فلسطینیوں پہ، نہتے شامیوں پہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ وہ اس کو نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف انڈیا کے ساتھ اس نے دوستی کی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں، اس کو کشمیر میں جو تشدد ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، جو اتنا قتل عام ہو رہا ہے، کشمیری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، امریکہ کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان سب چیزوں پہ امریکہ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ اور پاکستان کی جو دفتر خارجہ ہے، میں سمجھتا ہوں وہاں پہ وزیر نہ ہونے کی وجہ سے، پراپر فل ٹائم وزیر وہاں پہ کوئی نہیں ہے، ان کو سٹرونگ سٹیپ لینا چاہیے، ان کے بیانات کو اس کی تردید کرنی چاہیے، کنڈیمڈ کرنا چاہیے اس کو کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے ذاتی معاملات میں دخل دینے والے؟ ٹھیک ہے، ہمارے خواہاں وہ وہاں دہشت گردی کر رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ نرم رویہ رکھا جائے۔ کیوں؟ وہ کیوں نرم رویہ نہیں رکھتا؟ کشمیر میں اس نے کیا کیا، لیبیا کا اس نے تباہ کیا، وہ لیبیا کا جو حکمران تھا اس کو انہوں نے قتل کیا، اس کے بیٹوں کو قتل کیا، کیا کچھ نہیں اس نے کیا۔ لاکھوں لوگ ابھی تک قتل وہ کر چکا ہے امریکہ اپنے مفادات کے لیے۔ افغانستان میں اس نے کیا نہیں کیا؟ پہلے جب رشیا نے افغانستان میں آ کے قبضہ جمایا تو اس نے اپنے مفادات کے لیے طالبان بنائے، طالبان کی ایک فوج بنوائی پاکستان کے ذریعے، اور پھر اس فوج کو لڑایا ان کے خلاف، اور پھر ان کو وہاں سے رشیا کو نکالا افغانستان سے، اور پھر انہوں نے خود آ کے وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ اسامہ بن لادن CIA کا ایجنٹ تھا، کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ CIA کا ایجنٹ تھا۔ یہ 2000 سے پہلے جو اسامہ بن لادن تھا، جب تک وہ زندہ رہا ہے، CIA کے ایجنٹ جا کر اس کو افغانستان میں ملتے رہے ہیں، اس کو مالی سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور اب جب اس کا مطلب نکل گیا تو انہوں نے آ کے اسامہ بن لادن کو ایک ہوا بنا لیا، اور جدھر وہ کبھی اس کو کہتے کبھی پاکستان میں، وہ بھی ایک ڈرامہ تھا، پاکستان میں وہ تھا ہی نہیں۔ یہ سب ان کی اپنی کارروائی ہے کہ وہاں سے وہ مار کر لے آئے اٹھا کے، اور یہاں سے آ کر اس کی فیملی ضرور ادھر تھی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسامہ بن لادن پاکستان میں نہیں تھا۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت عرصہ پہلے، کتنے 1 سال 1.5 سال پہلے وہ بیماری کی وجہ سے مر چکا تھا افغانستان میں، اس کی ڈیڈ باڈی انہیں ملی تھی، وہ انہوں نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، اسی لیے انہوں نے اس پورے وقوعے کے، پورے واقعہ کے، پورے ایپیسوڈ کی کوئی ایک پکچر بھی آج تک انہوں نے شائع نہیں کی۔ یہ ان کی کریڈیبلٹی بھی ایک بہت بڑا نشان ہے، اور امریکہ کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں اس نے کتنے قتل عام کیے ہیں۔ ڈرون حملے کر کے اس نے لاکھوں ہزاروں لوگوں کو جگہ جگہ پہ مارا ہے، شہید کیا ہے۔ تو جو دہشت گرد ہیں ان کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کے ملک میں گھس کر ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ پاکستان کی اپنی فوج ہے، پاکستان کی اپنی سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں، وہ سب کچھ کر رہی ہیں، دن رات کر رہی ہیں، اور ہمارے کتنے جوان شہید بھی ہو چکے ہیں، ہمارے افسر شہید ہو چکے ہیں۔ تو امریکہ کوئی چودھری نہیں ہے اس علاقے کا کہ وہ آ کر ہمارے ملک میں دہشت گردیاں کرے اور دہشت گردوں کو پشت پناہی کرے، اس کو کوئی حق نہیں مانتا۔ اور پاکستان کی گورنمنٹ کو اور پاکستان کی جو دفتر خارجہ ہے اس کو سخت الفاظ میں ان کے اس بیان پہ ان کو دفتر خارجہ بلانا چاہیے، اور ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ آپ نے یہ بیان کیسے دیا ہے۔ پوری دنیا کے سامنے وہ ایسے بیان دے کر پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، تو ہماری کیا دوستی ان کے ساتھ؟ پاکستان کے کبھی مشکل وقت میں امریکہ کام نہیں آیا، تو اب وقت ہے کہ امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ ماشاءاللہ ہماری جو آرمی ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ امریکہ کو منہ توڑ جواب دے سکے۔ کیا انہیں پوری دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اس کو کبھی نظر نہیں آیا؟ کبھی انہوں نے بیان دیا ہے کہ شام میں کیا ہو رہا ہے،
کبھی انہوں نے بیان دیا کہ فلسطینیوں پہ اسرائیل کتنے مظالم ڈھا رہا ہے، کتنے لوگ شہید کر چکا ہے، کتنے معصوم بچوں کو شہید کر چکا ہے؟ کشمیر میں انڈیا نے کتنے معصوم لوگوں کی آنکھیں ضائع کر دی ہیں، کتنے معصوم لوگوں کی جانیں لی ہیں؟ تو انڈین کب سے کولیپس ہو چکا ہے سارا نظام وہاں کا، لوگ کرفیو کے اندر بیٹھ کر اپنے گھروں میں بھوکے بیٹھے ہیں، اناج کی کمی ہے، ادویات کی کمی ہے، ایجوکیشن ان بچوں کی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ ظلم امریکہ کو نظر نہیں آتے؟ اگر وہاں پہ ایک کارروائی کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف MQM، تو وہ ماما لگتا ہے MQM کا، وہ ان کو نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کشمیر سے متعلق بات چھیڑی ہے تو کشمیر سے متعلق ہی بات کر لیتے ہیں کہ 3 دن پہلے مودی صاحب نے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے پر بھرپور زور دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک ساتھ آ کے بیٹھیں اور مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں، مگر بھارت ایک بار پھر جو ہے مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کرنے سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ تاہم اس نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی پر بات ہو سکتی ہے، لیکن بھارت کا یہ ایک طرح سے طنزیہ رویہ سامنے آیا ہے کہ دہشت گردی پر بات کریں کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے، مگر مطلب دہشت گردی پر بات ہو سکتی ہے مگر مسئلہ کشمیر پر نہیں۔ تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی، بھارت ہمیشہ سے کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے یا کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے نا، تو لیکن وہ اس کا اٹوٹ انگ نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق ہمیشہ سے یہی ایک ریزولیشن پاس ہوا تھا یونائٹڈ نیشن میں کہ کشمیر کو ہم انڈیپینڈنٹ رکھیں گے، کشمیریوں کو ہم اظہار رائے کی آزادی دیں گے، اظہار ووٹ کی آزادی دیں گے، اور وہ جس گورنمنٹ کو بھی سلیکٹ کریں گے، اگر وہ علیحدہ بالکل ملک رہنا چاہتے ہیں تو ان کا علیحدہ ملک ہوگا، اگر وہ پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہاں پہ الیکشن کروائے جائیں گے، وہاں پہ ریفرینڈم کروایا جائے گا، وہ لوگ جس کی اپنی مرضی ہے جس کے ساتھ مرضی شامل ہو جائیں۔ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ اسے قرار دیا تھا، جب پاکستان اور انڈیا بنا ہے تو اسے انگریزوں نے اس کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹ قرار دیا تھا، اور اس کے تمام مسائل کا حل انہوں نے کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں، جو ریزولیشنز ہیں، ان کے مطابق حل کیا جائے گا۔ لیکن افسوس کہ آج تک پوری دنیا اس پہ خاموش ہے۔ وہاں پہ جتنی دہشت گردی انڈیا نے کی ہے، انڈین جو فوجیں ہیں وہاں پہ قابض ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ فوج وہاں پہ اس وقت ہے، انڈین لوگوں پہ 10 لاکھ سے زیادہ انڈین لوگ شہید کیے وہ کشمیر کے لوگ شہید کیے جا چکے ہیں، اور کوئی 20 لاکھ سے زیادہ لوگ معذور کیے جا چکے ہیں۔ لیکن پوری دنیا اور یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ وہ اب کیوں خاموش ہیں؟ اب امریکہ اس علاقے کا پورے دنیا کا چودھری بنا ہوا ہے، کیا اس کی آنکھیں بند ہیں یا وہ اندھا ہے؟ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ وہاں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے؟ کیا کبھی اس نے ایک بیان بھی دیا ہے اس کے خلاف کہ کشمیر میں یہ ظلم بند کیا جائے اور روکا جائے اور محبت اور پیار کا سلوک کیا جائے؟ ٹھیک ہے، یہ کبھی آج تک اس نے بیان نہیں دیا، اس لیے کہ انڈیا کے ساتھ اس کے اپنے کچھ ریلیشن ہے جو کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ تو نیوکلیئر بھی ان کے ساتھ ان کے کئی معاہدے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ مل کر وہ کام پوری دنیا کو نیوکلیئر معاہدوں سے روک رہے ہیں، اور خود ان کے ساتھ وہ طاقت کا توازن بگاڑنے کے لیے نیوکلیئر جو ہے وہ پاور ان کے ساتھ کر رہے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں نا۔ تو اب ہمیں پاکستان کو ان سب چیزوں کے بعد اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ ایک تو کشمیر پالیسی جو ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے، پوری دنیا میں ڈیلیگیشن وفد بھیجنے چاہیے جو وہاں جا کر وہاں لوگوں کو بتائیں، وہاں کے عوام کو بتائیں، ڈاکومنٹری جو موویز ہیں کشمیر کے بارے میں وہ ڈسپلے کی جائیں، پوری دنیا میں جا کر لوگوں کو دکھایا جائے کہ یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، تاکہ لوگ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں بڑی بڑی ان کو انوالو کیا جائے۔ تو کیا کر رہے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی؟ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، نسل در نسل قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، 70 سال ہو چکے ہیں انہیں قربانیاں دیتے ہوئے۔ اتنی بڑی تحریک اتنی دیر سے وہ کبھی دنیا میں نہیں چلی جتنی جب آکوپائڈ کشمیر کی ہے۔ وہ لوگ دن بدن ان کی جو ہے جرت اور دن بدن ان کی جو بہادری ہے وہ آگے سے آگے نکل رہے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ ڈرے نہیں ہیں۔ حالانکہ ہر روز ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کے لیڈروں کو گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ محب وطن لیڈر ہیں ان کے، جو کبھی انڈیا کے سامنے نہ جھکے ہیں اور نہ کبھی ان کے پیسوں کے لالچ میں بکے ہیں۔
تو اب نہ صرف پاکستان کا تو ایک فرض ہے بلکہ پوری دنیا میں اس تحریک کو جو ہے وہ لے کے جانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور امریکہ جو ہے، امریکہ صرف ایک اپنے مفادات کے لیے سب کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ وہ اس لیے بات چیت کرتا ہے کہ اس کے اپنے مفادات ہیں، اگر ان کے مفادات جب ختم ہو جائیں گے تو وہ پاکستان کو ٹھڈا مار دے گا اسی وقت۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ پاکستان کا دوست ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ اس میں پاکستان کو کشمیر کو چاہیے کہ کشمیری حکومت کو ساتھ شامل کر کے پوری دنیا میں ڈیلیگیشن بھیجیں، اور چائنا، رشیا، ان سب لوگوں کو ساتھ ملا کے ایک امریکہ کے خلاف ایک اپنا بلاک بنائے تاکہ امریکہ کو تھوڑا سا ہمارا وزن محسوس ہو۔ تو اگر امریکہ انڈیا کی جھولی میں جا کے بیٹھ سکتا ہے تو ہم رشیا کی جھولی میں کیوں نہیں جا کے بیٹھ سکتے؟ ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ ہم اپنا اور ڈھونڈیں، اگر وہ اور راستے وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے اور دوست ڈھونڈ رہا ہے تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم اور دوست ڈھونڈیں۔ تو ہماری گورنمنٹ کو اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، اور بڑی تیزی سے، بڑی شدت سے اس اپنی تحریک کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اور پوری دنیا میں جا کر ان کو بتایا جائے کہ اصل میں کشمیر کاز ہے کیا اور وہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ تو ہیومن رائٹس والوں کا منہ کیوں بند ہے، کیوں وہ اس کی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں؟ اور وہ کراچی کا ان کو نظر آ جاتا ہے کہ کراچی میں وہ ایم کیو ایم کے خلاف ہاتھ ہلکا رکھیں کہ ایم کیو ایم ایک دہشت گرد تنظیم ہے، وہ صرف آرمی اور فوج دہشت گردوں کو پکڑ رہی ہے۔ ایم کیو ایم میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بہت نیٹ اینڈ کلین لوگ ہیں جو اب وہاں سے ریزائن کر رہے ہیں، جو ان سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا چند دنوں میں جو کچھ ہوا ہے۔ تو اب کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت حل کے قریب آ چکا ہے، اور انڈیا کو اس پہ اور دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے کہ اس کا حل نکالنا ہوگا، اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ایک دن کشمیر جو ہے وہ علیحدہ آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب بات کر لیتے ہیں افغانستان میں ہونے والے یونیورسٹی پر حملے کی۔ افغانستان نے اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا ہے، اور اشرف غنی نے جنرل راحیل شریف کو فون کیا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان یا بھارت میں جب بھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ اس کا الزام پاکستان پر لگا دیتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ کہ جی اس دفعہ ایسے ہوا کہ یہ جو واقعہ ہوا اس کے کچھ دیر کے بعد انہیں 2-3 ایسے نمبر ٹریس ہوئے ہیں، وہ افغانستان سے جاری ہوئے ٹیلی فون نمبر ہیں، لیکن وہ پاکستان کی حدود میں وہاں پہ ان کو پایا گیا نا، وہاں پہ وہ کام کر رہے تھے۔ اور اس لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی حکومت پچھلے دنوں 1-2 انسیڈنٹ بھی ہوئے جب بارڈر پہ باڑ لگانی شروع کی اور گیٹ بننے شروع ہوئے، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ یہاں سے کوئی لوگ وہاں جا کر دہشت گردی نہ کریں اور وہاں سے یہاں آ کے نہ کریں، جس پہ آپ کو یاد ہوگا افغان آرمی نے کافی مزاحمت کی تھی، فائرنگ کی تھی، ایک میجر صاحب بھی شہید کر دیے تھے، کتنے افسر ہمارے زخمی بھی ہوئے تھے۔ تو پاک فوج تو کافی دیر سے اسی کام پہ لگی ہوئی ہے کہ وہاں پہ جو ہمارا بارڈر ہے اتنا بڑا، اس کو ہم سیو کریں کسی طریقے سے۔ جب وہ سیف ہو جائے گا تو پھر آٹومیٹکلی یہ دہشت گردوں کا آنا جانا ایک دوسرے کے ملک میں بند ہو جائے گا۔ اور جنرل راحیل شریف نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو اپنے ملک کی سرزمین دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کی کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ اور جنرل راحیل کا پوری دنیا مانتی ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے، اور اس پہ وہ عمل درآمد بھی کرتے ہیں۔ اور اب جو گیٹ ہیں وہاں پہ سیکیورٹی مینجمنٹ کے لیے، بارڈر مینجمنٹ کے لیے، وہ کافی حد تک مکمل ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ اب کام اور بھی ہو رہا ہے۔ اور انشاءاللہ اور پاکستان نے کامبنگ آپریشن، پاکستان آرمی نے فوراً ان کی اطلاع پہ شروع کیا، اور جس میں کوئی 10-20 لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ تو اب اگر آپ کو پتہ ہے وہاں پہ لاکھوں مہاجرین پاکستان میں بیٹھے ہیں، وہ یہاں آباد ہو چکے ہیں، ان کے یہاں پہ فیملیز بڑھ چکی ہیں، دن بدن ان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اب اس کا واحد جو حل ہے، ان کو واپس اپنے ملک جانا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشن کو بھی اس پہ سٹرونگ ایکشن لینا چاہیے، ان کو واپس بھیجیں۔ پاکستان اپنی طور پہ حتی الوسع کوشش کر رہا ہے کہ ہم اسے کنٹرول کریں کہ یہاں سے کوئی دہشت گرد جو ہے وہ دوسرے ملک کے خلاف کارروائی نہ کرے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد اس پہ اور بھی کام ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج، پاک فوج اور حکومت اس پہ کامیاب ہوگی، اور انشاءاللہ اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ وہاں بیٹھ کر افغانستان میں، پاکستان میں دہشت گردی کے پلان کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان اس میں انوالو ہے۔ اسی طرح پاکستان سے بیٹھ کر اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کا، جب پاکستان کی حکومت کے خلاف یہ ساری کارروائیاں ہوتی دہشت گردی کی، اس وقت کون کر رہا ہوتا ہے؟
اسی طرح یہ دہشت گرد جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر جو ان کے بیک گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں لوگ، جو ان کے مائنڈ میکر ہوتے ہیں، وہ لوگ بیٹھ کر کارروائیاں کرتے ہیں، دوسرے ملک کی سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ بارڈر مینجمنٹ کو سخت سے سخت بنایا جائے، وہ انشاءاللہ پاک آرمی بہت جلد اس کو کمپلیٹ کر لے گی۔ اب بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ کی۔ سپریم کورٹ نے مردم شماری کے حوالے سے حکومتی موقف کو مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ مردم شماری روایت نہیں بلکہ آئینی ضرورت ہے۔ کس آئین میں لکھا ہے کہ مردم شماری افواج کے بغیر نہیں ہو سکتی؟ 1998 کے بعد 20 سال ہونے کو آئے ہیں، ایک فوجی اور 2 سول حکومتوں کے دور میں بھی مردم شماری نہیں کروائی گئی اور اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جائی، تو کیوں آخر مردم شماری نہیں کروائی جا رہی؟ دیکھیں جی، یہ گورنمنٹ کی نیگلیجنس ہے۔ گورنمنٹ ایک بہانے بازی کر رہی ہے کہ آرمی، ظاہر ہے آرمی بزی تو ہے، لیکن جس طرح چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی دن ایک جگہ پہ ساری کروائی جائے، سٹیپ بائی سٹیپ آپ ڈسٹرکٹ وائز کروا سکتے ہیں، ڈویژن وائز کروا سکتے ہیں، تھوڑی سی فوج لگائیں اور ایک ڈویژن میں پہلے کروائیں، وہی فوج دوسرے ڈویژن میں جائے، وہی تیسرے میں جائے، تو اس طریقے سے کروانا چاہے تو کروا سکتی۔ گورنمنٹ کے پاس بہت بڑی مشینری ہے، بہت بڑا، بلکہ ابھی جو چھٹیاں گزری ہیں ان کے پاس اسکول ٹیچر بھی اویلیبل تھے، چھٹیاں تھیں، تو اس میں یہ بہت اچھا موقع تھا ان کے لیے کہ ان کو کروانی چاہیے تھی، کیونکہ یہ مردم شماری دنیا میں مہذب معاشرے میں ہر سال کروائی جاتی ہے، اس کا ایک شیڈول ہوتا ہے، الیکٹرانک ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں یہ مینول کرواتے ہیں، ان کو سسٹم کو تبدیل کرنا چاہیے اور الیکٹرانک ان کو ساری کرنی چاہیے۔ دیکھیں اس کا بہت سارا جو ریکارڈ ہے وہ نادرا کے پاس بھی ہے، جو مردم شماری کرانے کے لیے نادرا اپنا بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے۔ کتنے خاندان رجسٹرڈ ہیں، کتنے نہیں ہیں، اب میں نہیں سمجھتا کوئی ایسے لوگ ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ ہاں ان میں کچھ فیک لوگ آ گئے ہیں جو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، ان کی نادرا سکروٹ نہیں کر رہا ہے۔ تو گورنمنٹ کو اب اس پہ سپریم کورٹ نے بہت بولڈ سٹیپ لیا ہے اور یہ ہونا چاہیے، اور بہت اچھا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے، اور جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں وہ بہت اچھے فیصلے کر رہے ہیں، اور اس کو گورنمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے ان پہ، اور ان کے حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ شریف آدمی ہیں لیکن اپنے قانونی آدمی ہیں، فیصلے ان کے بڑے مضبوط ہیں، بڑے اچھے فیصلے ان کے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوج کے ساتھ بیٹھ کر انڈرسٹینڈنگ کر کے، کوآرڈینیشن کے ساتھ تھوڑے کر کے سٹیپ بائی سٹیپ یہ اگلے جو 3-4 مہینے رہتے ہیں سال میں وہ کمپلیٹ کر لیں، تو کوئی حرج نہیں، یہ ضرور ہونی چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی یہ نیگلیجنس ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عمران خان کی۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ رینجرز آپریشن کا دائرہ کار لاہور تک بڑھایا جائے، سیاسی ٹارگٹ کلنگ تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے، پنجاب پولیس نون لیگ کا جو ہے وہ عسکری ونگ بن چکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ مطالبہ کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں رینجر جو ہے وہ ہمارے ملک کی ایک فورسز ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کراچی میں امن و امان قائم کرنے میں رینجر کا بہت بڑا عمل دخل ہے، اور انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ان کے جو انہوں نے جو بڑے کرائم پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو جنرل بلال اکبر جو ہے وہ قابل تحسین ہے ان کا کردار۔ اور پنجاب میں جہاں تک مطالبہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب میں ابھی تک ایسے حالات پیدا خدا نہ کرے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ رینجر کی ضرورت پڑے۔ تو پنجاب پولیس بھی اپنے طور پہ کام کر رہی ہے، ہر فورس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، گندی بھیڑیں ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، تو اگر کچھ لوگ پنجاب پولیس میں غلط ہیں یا کچھ لوگوں نے غلط کام کیے ہیں تو اس کا ساری کا جو ہے وہ ذمہ دار پنجاب پولیس کو نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کوئی حالات ہیں یہاں پہ آپ رات کو سفر کریں، دن کو سفر کریں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کرائم بہت حد تک کم ہو چکے ہیں۔ آئی جی جو پنجاب کے ہیں بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور بڑے جرت والے اور بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں، وہ بہت اچھے انہوں نے کام کیے ہیں۔ باقی سیاسی طور پہ ظاہر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اگر کسی انڈیویجول کیس میں پنجاب نے اگر پولیس کو اپنے لیے استعمال کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ پولیس افسر جو ہیں وہ کافی بڑے جرائم میں بھی ملوث رہے ہیں اور اس طرح کے وارداتوں میں رہے ہیں، جس طرح ٹارگٹ کے یا اپنے سیاسی لوگوں کی کلنگ میں بھی رہے ہیں اور ان کو بڑی سزائیں ملی ہیں۔ بھٹو دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اے ایس ایف بنائی گئی تھی اور اے ایس ایف نے بڑے کلنگ کی تھی، سیاسی کلنگ کی تھی، جس میں ایک نواب احمد رضا قصوری جو ہے محبوب ان کے جو والد ہیں ان کا ایک کلنگ ہوئی تھی، تو وہ بہت بڑا ایک کیس تھا
اور اس کیس کے بعد آپ پنجاب پولیس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس طرح کے جو گورنمنٹ ہے وہ آتی جاتی رہتی ہے، ایک آئے گی دوسری آئے گی، تو غیر قانونی جو احکامات ہیں وہ کسی کے نہ مانیں، اور اپنی حد تک گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ غیر قانونی کاموں کے لیے پولیس کو استعمال نہ کرے، اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے پولیس یا رینجر کو استعمال نہ کرے۔ اگر ملک میں یہ ہونا شروع ہو گیا تو پھر ایک دن خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور ہر کوئی ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کو تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ کیا رینجر کا اگر پنجاب میں ضرورت ہے تو جب ضرورت ہوگی رینجر خود ہی آ جائے گی، رینجر کو بلایا نہیں جاتا، رینجر انشاءاللہ تعالیٰ آرمی کے انڈر ہے، آرمی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور جب حالات ایسے ہوں گے، اللہ نہ کرے کبھی ایسے ہوں، تو پھر رینجر انشاءاللہ آ جائے گی خود ہی۔ دعوت نہیں دینی چاہیے رینجر کو۔ اب بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی۔ اس کو مشرف دور میں جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کیا گیا، ان پہ کافی تشدد کیا گیا، اس کے بعد باقی 2 سول حکومتیں آئیں لیکن ان کی حوالگی سے متعلق کوئی بات چیت میں کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن اب تک ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو پاکستان کے حوالے نہیں کیا گیا، تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو عافیہ صدیقی کا کیس ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک کمزور عورت جس کو انہوں نے یہاں سے کراچی سے اغوا کر کے اور ان کے مشرف گورنمنٹ نے ان کے حوالے کیا، امریکہ کے حوالے کیا اور انعام و کرام وہاں سے پایا۔ عافیہ صدیقی ایک سائنسدان تھی اور اس پہ الزام یہ تھا کہ اس نے افغانستان گئی ہے، وہ وہاں پہ اس نے ایک فوجی جوان سے گن چھین کر تو 2 فوجیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کیا پوری دنیا کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں کیا وہ اندھی ہیں، ان کی آنکھیں بند ہیں کہ امریکہ کے منہ پہ یہ کالک جو لگی ہے عافیہ صدیقی کو، وہ مری نہیں ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے، اس کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا ہے، اس کو ایک تشدد کر کے اس کو مارا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج 3 مہینے کے قریب ہونے کو ہے یہ بیان آنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ان کے لواحقین کے حوالے نہیں کی گئی، تاکہ جب ڈیڈ باڈی حوالے کی جائے گی اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کیسے اس کا مرڈر ہوا ہے۔ تو اس کے خلاف پاکستان ہمیشہ سے ڈٹائی سے کبھی پاکستان نے اس کے خلاف آواز بلند نہیں کی، پاکستان کی گورنمنٹ نے، عوام نے اپنے طور پہ بہت کوشش کی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی، اور انہوں نے ایک قوم کی بیٹی جو وہاں بے بسی کی حالت میں انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار جو ہے امریکہ، اس کے جیل خانوں میں وہ تشدد سے مارا گیا اس کو۔ کیا اس کے اوپر پوری دنیا خاموش ہے؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں؟ پاکستان کے غیور عوام اور سیاسی جماعتیں جو اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے پہلے شور ڈالتے رہے ہیں، آج وہ کدھر گم ہو چکے ہیں؟ آج وہ کون سے اندھیروں میں گم ہو چکے ہیں کہ عافیہ صدیقی کی ڈیڈ باڈی، اس کی لاش ان کو لینا بھی، اپنے ملک کی بیٹی جو ہے اس کی لاش پاکستان لانا بھی ان کو گوارا نہیں ہے کہ وہ ان سے مطالبہ کریں امریکن سے، ان کے وہاں جا کر جلوس لے کر جائیں یا جو کچھ بھی کریں، ان سے مطالبہ کریں، ریکویسٹ کریں ان سے کہ بھئی ہماری جو ڈیڈ باڈی ہے وہ تو ہمارے حوالے کی جائے، جی ہماری قوم کی بیٹی ہے، ہمارے وطن کی بیٹی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ہے وہ ڈیڈ باڈی پاکستان کو دے گا، اور اس پہ بہت سارے شور بھی مچ چکا ہے لیکن ابھی تک اس پہ کچھ نہیں ہوا۔ اس کو گورنمنٹ لیول پہ میں سمجھتا ہوں اس پہ اٹھانا چاہیے یہ پوائنٹ جو ہے، اور ان سے مطالبہ کرنا چاہیے پراپر طریقے سے کہ آپ ہماری بیٹی ہی تھی، آپ نے جو کچھ بھی اس کے ساتھ کیا ہے آپ نے کر دیا، اب اس کی ڈیڈ باڈی ہمیں دی جائے، ہم اپنے وطن میں اس کو سپرد خاک کریں۔ تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے باعث شرم ہے بات۔ ہمیں ہر پرامن احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے امریکن گورنمنٹ سے، سب کو، بلکہ وہاں پہ جو پاکستان کی کمیونٹی ہے انہیں بھی مطالبہ کرنا چاہیے امریکن گورنمنٹ سے کہ ہمارے وطن کی بیٹی ہے، اس کی ڈیڈ باڈی آپ ہمارے حوالے کریں۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہیلتھ پالیسی کی۔ پنجاب کے اسپتالوں کی حالت زار اب سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور حکومت صرف سڑکوں کے معیار کو بہتر بنانے اور نئے منصوبے بنانے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ کیا ان کو اسپتالوں کی حالت زار نظر نہیں آتی، اور حکومت کی ہیلتھ پالیسی کیا ہے اور کتنی مؤثر ہے؟ دیکھیں جی، جو موجودہ حکومت کی ہیلتھ، پہلے بہت بلند بانگ دعوے کیے تھے انہوں نے کہ ہم ہر کسی کو، دیکھیں 3 چیزیں بنیادی ضروریات زندگی ہوتی ہیں: خوراک، رہائش اور علاج۔ یہ 3 چیزیں ہر انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، اور اسٹیٹ کا یہ فرض ہے
جو پاکستان کا قانون ہے، جو پاکستان کا آرڈیننس ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے آرٹیکل 6 میں کہ یہ 3 چیزیں گورنمنٹ ہر کسی کو پرووائڈ کرے گی۔ نہ گورنمنٹ رہائش کی سہولتیں پرووائڈ کر رہی ہے جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے۔ آپ کبھی جا کر جھگیوں میں ان لوگوں کی، ان کے بچوں کی حالت دیکھیں جو جھگیوں میں آگ لگنے سے 100 بچے جل گئے ہیں۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اس ملک کے شہری نہیں ہے؟ اور پھر دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں تقریباً 75% لوگ جو ہے بیمار لوگ، علاج نہ ہونے کی وجہ سے، پراپر علاج کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت جلد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے لوگ تو جب بیمار ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل تک پہنچ ہی نہیں پاتے، ان کو جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوتی، ان کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، ان کے پاس ایمبولینس نہیں ہوتی، ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی وہ جان دے دیتے ہیں۔ اور باقی جو کچھ لوگ بچتے ہیں انہیں ہاسپٹل جا کر جو ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے وہ ایک دیکھنے کے قابل ہے۔ کبھی آپ یہاں پہ اسلام آباد کا سب سے بڑا پمز ہاسپٹل ہے، وہاں ایمرجنسی میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں نظر آ جائے گا کہ ایک اسٹریچر پہ 6 لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایک بیڈ پہ 2 3 لوگ پڑے ہیں، اور ان کو وہیں پہ کرسیوں پہ بٹھا کر، اسٹریچروں پہ بٹھا کر ڈرپیں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ ایمرجنسی اسلام آباد کے سب سے بڑے ہاسپٹل کی ہے، کیپٹل کے اندر یہ سہولیات ہیں، تو پھر باقی شہروں میں کیا ہوگا؟ پورے اسلام آباد کے لیے یہ 2 ہاسپٹل ہیں، اور اس وقت میرا خیال یہاں کے 10 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے جس کے لیے صرف 2 ہاسپٹل ہیں اور کوئی تیسرا ہاسپٹل نہیں۔ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اب گورنمنٹ کے اپنے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، سرکاری محکمے ہیں، ان سب کے پاس جو ہے ان کو مختلف پینل پہ رکھا ہوا ہے۔ شفا انٹرنیشنل سب سے مہنگا ہاسپٹل ہے، گورنمنٹ کے تمام ادارے، تمام بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ ان کے پینل پہ ہیں، وہاں سے علاج کرواتے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کی پولی کلینک پہ اور یہ عام جو ہاسپٹل ہیں پمز جیسے ان پہ، یا ہولی فیملی جیسے، ان پہ کبھی توجہ ہوئی نہیں ہے۔ تو ان کو جو ایک بہترین علاج ملتا ہے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور جو وزیر ہیں وہ ملک سے باہر جا کر علاج کرواتے ہیں، انہیں کھانسی بھی آ جائے تو لندن چیک کروانے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیول سسٹم ہے یہاں پہ، غریبوں کے لیے اور ہے، امیروں کے لیے اور ہے، اور اس میں درمیانے طبقے کے لوگ جو ہیں وہ بھی پس رہے ہیں، غریب بھی پس رہے ہیں، اور جو ہمارے جو اشرافیہ ہیں وہ اپنا علاج مہنگے سے مہنگے ہاسپٹلوں میں کروا لیتے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ ان کے جو سرکاری محکمے وہ پینل پہ ہیں جی، وہ فلاں پرائیویٹ ہاسپٹل کے پینل پہ ہیں، فلاں پرائیویٹ ہاسپٹل کے پینل پہ ہیں۔ تو یہ پالیسی بالکل فیل ہو چکی ہے، اس پہ گورنمنٹ کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حد سے زیادہ یہاں پہ اموات ہو رہی ہیں علاج نہ ہونے کی وجہ سے، کسی غریب کا علاج نہیں ہو رہا، ہاسپٹلوں والے دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں، بیت المال کے دفتر جائیں تو وہاں کوئی نہیں پوچھتا۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہماری قوم کے لیے۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ سارے پیسہ جو ہے ٹیکس لے کر اپنی عیاشیوں پہ لگا رہے ہیں حکمران جو ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے لوگ، ہماری عوام، غریب لوگ جو ہے وہ رات کو کھانا نہیں کھا سکتے، بھوکے سوتے ہیں، وہ علاج نہیں ان کو ہوتا، وہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ یہ ایک دن ان کے گلے میں اللہ تعالیٰ ضرور ان سے پوچھے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو لوگ ان کے گلے میں جو ہے وہ رسہ ڈالیں گے کہ آپ اس کا جواب دیں۔ قوم جاگے گی انشاءاللہ، مجھے امید ہے پوری کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، اور ایک دن وہ ضرور کھڑے ہوں گے، ان میں بہت شعور ہے، اور وہ شعور جو ہے اسی کی وجہ سے وہ کھڑے ہوں گے اور ان حکمرانوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لیں گے۔ اور ان لوگوں کی اپنی تمام جائیدادیں ملک سے باہر ہیں، ان کے بچے ملک سے باہر پڑھتے ہیں، ان کی فیملیاں ملک سے باہر ہیں، ان کے کاروبار ملک سے باہر ہیں۔ اس ملک کے ساتھ ان کو کیا انٹرسٹ ہے؟ صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ یہاں سے پیسہ لوٹ کر لے جائیں۔ کوئی مرتا ہے تو مرے، کوئی ہاسپٹل گندا ہے تو گندا رہے، وہاں کوئی مشین خراب ہے تو خراب رہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے یہاں پہ۔ خوراک پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کھانے والی چیزوں پہ، قیمتوں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جس کی دل کرتا ہے جو مرضی قیمت مقرر کر لیتا ہے اپنی چیزوں کی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ تو جنگل کا قانون بنا ہوا ہے۔ اور اب عوام کو خدا کے لیے عوام کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، اور ان روایتی چیزوں سے ہٹ کر ایک دفعہ اپنے ضمیر کی آواز پہ ایک حکومت ایسی بنانی چاہیے جو عوام کے سامنے جواب دہ ہو، اور پھر عوام اگر وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کرتی تو اس کا گریبان پکڑے۔ یہ لوگوں میں شعور آ چکا ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو اس میں اب بہت آگے آنا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے، تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسیاں صحیح کرے، عوام کو صحت کی بنیادی سہولت جو ہے اس کے لیے اچھے سے اچھے ہاسپٹل بنائے جائیں، اور
اچھے سے اچھے جو ڈاکٹر پاکستان کے ہیں وہ ملک سے باہر جاب کر رہے ہیں، انہیں اچھی سے اچھی سیلری دے کر پاکستان واپس لایا جائے، تاکہ ان کی جو تجربے ہے اس سے پاکستانی قوم فائدے اٹھائے، نہ کہ وہ وہاں تنخواہ کے لیے پیسوں کے لیے باہر والے ملک جا کر بیٹھے رہیں۔ تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب گورنمنٹ کو توجہ دینی ہوگی، اور خدا کے لیے میں کہتا ہوں گورنمنٹ جو ہے جلدی سے جلدی اس پہ توجہ دے، اور اس کا جو آنے والا تھوڑا سا وقت باقی ہے وہ دوبارہ الیکشن میں جائے گی تو کس منہ سے جائے گی، کیا لے کر جائے گی؟ یہ بنیادی سہولت تو عوام کو دی نہیں ہے، روزگار تو دیا نہیں ہے، علاج کی سہولت دی نہیں ان کو، تعلیم کی سہولت ان کے بچوں کو نہیں ہے، جو غریب کے بچے ہیں ان کو داخلہ نہیں ملتا، امیر کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں چلے جاتے ہیں، لاکھوں روپے فیسیں وہاں پہ۔ تو کیا کرنا ہے اس گورنمنٹ نے، اس عوام کو کیا دیا ہے، اور کس منہ سے عوام کے پاس یہ جائیں گے؟ اور ان کا جو حال ہے میں کہتا ہوں پیپل پارٹی سے بھی زیادہ برا ہوگا، جس طرح لوٹ مار کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے۔ جنرل ضمیر الحسن شاہ کی سیکرٹری دفاع تعیناتی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں حکومت کا اور آرمی چیف کا بہت اچھا فیصلہ ہے۔ جنرل ضمیر الحسن ایک بہت منجے ہوئے جرنیل ہیں، شروع سے لے کے جب وہ میجر تھے اس وقت سے ان کی جو اپنے محکمے میں ان کی پروفیشنل جو کام تھے وہ مانے جاتے ہیں۔ وہ اس سے پہلے وہ ایڈجوٹنٹ جنرل بننے سے پہلے وہ کور کمانڈر رہے ہیں ایئر ڈیفنس کے، وہاں بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے، بہت انتھک اور بڑے ڈیڈ آنیسٹ آدمی ہیں، اور ان کی تاریخ ہے، ایک ان کا ریکارڈ ہے کہ وہ بہت ہی ڈسپلن والے لوگ ہیں، اور غلط کام نہ وہ کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ اور اس وقت ان حالات میں جب ملک میں رشوت اور چور بازاری کا بازار گرم ہے، بہت سارے فیڈرل سیکرٹری کرپشن میں ملوث ہے، بہت سارے وزیر ملوث ہے، تو ڈیفنس ایک ایسا ادارہ تھا جس کو ایک بہت اچھے فل ٹائم سیکرٹری کی ضرورت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنرل ضمیر الحسن سے اچھا منسٹری آف ڈیفنس کے لیے کوئی اور آدمی تھا نہیں، وہ ڈیزرو کرتے تھے، اور انشاءاللہ ان کے یہاں ہوتے ہوتے بہت ساری چیزوں میں چینج آئے گی، کرپشن وہ بالکل ختم کریں گے انشاءاللہ اگر ہے تو، اور دوسرا وہ جو ہماری ڈیفنس کے اندر جو بھی کام ان کے ذمے لگیں گے اس کو پایا تکمیل تک ان پروجیکٹ کو وہ پہنچائیں گے۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے گورنمنٹ کا اور آرمی چیف کا، اسے اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اب بات کر لیتے ہیں حج کی۔ پچھلے سال ہونے والے حج میں کا جو واقعہ تھا اس سے متعلق جو ہے انہوں نے شیطان کو جو کنکریاں مارنے کا عمل تھا اس کو جو ہے وہ کم کر کے 12 گھنٹے ہی کر دیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سعودی عرب کی حکومت کا مثبت قدم ہے، یا آپ اس کو کوئی منفی؟ دیکھیں جی، سعودی گورنمنٹ ہمیشہ پلان کرتی ہے کہ بہتری سے آئے۔ آپ کو پتہ ہوگا پچھلی دفعہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں بہت سارے حاجی شہید ہو گئے تھے، جس میں پاکستان کے بھی تھے، اور بہت بڑا سانحہ تھا، انسیڈنٹ تھا۔ تو اب ایک اگر فریضہ جو ادا کرنا ہے تو اگر اس کو ادا کرنے کے لیے تھوڑا سا اس میں ٹائم ڈوریشن کم کر کے وہ اس کی مینجمنٹ کو بہتر کر لیں یا کسی اور طریقے سے کر لیں، ٹائم کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں انہیں مینجمنٹ اور بہتر کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کا انسیڈنٹ نہ ہو، اور لوگ وہاں پہ جا کر جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپنا حج کریں، حج پرفارم کر کے وہ آئیں، کیونکہ ایک وہ ایسی جگہ ہے، تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پہ لاکھوں لوگوں نے وہاں پہ میرا خیال 25-30 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، انہوں نے جانا ہوتا ہے اور اپنا وہ جو فریضہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا صبر سے کام لیں، تھوڑی سی بھگدڑ سے بچیں، تھوڑے سے شور سے بچیں، آرام سے جائیں اور پولائٹلی جا کے وہاں پہ وہ سارا اپنا فریضہ ادا کر کے وہ واپس آئیں۔ ویسے تو اور بھی پچھلی دفعہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، کرین گری تھی، اس میں 100 سے زیادہ حاجی جو وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اب یہ ان کا جو اقدام ہے وہ گورنمنٹ تو ظاہر ہے ہر وقت ان کی یہ ذمہ داری ہے سعودی گورنمنٹ کی کہ وہ اچھے سے اچھے انتظامات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے حاجی جہاں سے جاتے ہیں ان ملکوں کو بھی چاہے جن ملکوں سے جاتے ہیں کہ ان کی تربیت کریں پراپر طریقے سے، کہ فلاں جگہ پہ آپ نے جا کے اس ٹائم پہ جانا ہے اور یہ کرنا ہے، فلاں جگہ پہ آپ نے یہ کرنا ہے، ان کی پہلے تربیت کی جائے۔ جہاں پہ ان کی تربیت ہوتی نہیں ہے وہ ایک دم جب اعلان ہوتا ہے یا وہ کچھ دروازے کھلتے ہیں ایک دم لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دم وہاں پہ ہلا گلا شروع ہو جاتا ہے، اور جب پھر بھاگتے جو لوگ گرتے ہیں وہ پھر اٹھ نہیں سکتے، اور اس میں شہادتیں ہو جاتی بہت زیادہ۔ اس پہ سعودی گورنمنٹ کا جو اچھا اقدام ہے، تو اللہ کرے کہ ہماری دعا ہے کہ اس دفعہ حج جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہو
اور لوگ اپنے گھروں کو حج کر کے خیریت و عافیت سے واپس آئیں۔ اب تھوڑی بات کرتے ہیں وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز کی۔ مریم نواز پہلے وفاقی اور صوبائی معاملات میں اپنا حصہ ضرور ڈالتی تھیں، مگر اب وہ کچھ عرصے سے منظر عام سے غائب ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں جب میاں نواز شریف صاحب علیل ہو گئے تھے اور وہ وہاں پہ انگلینڈ گئے تھے اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے، تو اس وقت اوور آل جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ مریم نواز کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی۔ تو بیک گراؤنڈ پہ بیٹھ کر انہی کا حکم چلتا تھا، انہی کی پالیسیاں چلتی تھیں۔ اور دوسرا میرے خیال میں شاید مریم نواز اسلام آباد سے الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہی ہیں کہ الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، تو اسلام آباد کی جو سیٹ ہے، سٹی کی سیٹ، اس سے وہ الیکشن لڑنے کی تیاری میں ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو شاید آئندہ الیکشن میں وہ اسلام آباد سے الیکشن لڑے، اس لیے اسلام آباد میں اس نے مختلف اسکولوں کالجوں کے دورے کیے، وہاں پہ کچھ بسیں دیں، کچھ فنڈز دیے، کچھ ان کو تھوڑے کولر وغیرہ لگا دیے، تھوڑی سی حالات بہتر کیے، رینوویشن کروائی چند ایک اسکولوں میں، اور وہ اسی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مریم نواز یہاں سے الیکشن لڑے گی، تو شاید اس وجہ سے وہ زیادہ ایکٹیو تھیں۔ تو ویسے تو آپ کو پتہ ہوگا کئی سالوں سے وہ گورنمنٹ کے معاملات میں اس نے کبھی دخل نہیں دیا تھا، تو اب جو ہے وہ میاں صاحب جب واپس آئے ہیں تو اب وہ تھوڑا سا پردہ اسکرین سے ہٹی ہوئی ہیں۔ شاید اس کی کوئی وجوہات ہیں، اس کے اپنی پرسنل مصروفیات ہیں، یا اس کی اپنی کی فیملی کی مصروفیات ہیں، یا بچوں کی ہے کوئی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ایشو جو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ پاناما لیکس میں چونکہ ان کا بھی نام آیا ہے، تو اس لیے بھی شاید وہ تھوڑا سا ان کا پریشر کم کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا اس منظر سے ہٹ کے بیٹھی ہیں، پس پردہ وہ چلی گئی ہیں نا، جو ملکی معاملات ہیں ان امور پہ تھوڑا سا اس کے وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں وہ پھر منظر عام پہ آئیں اور آ کر دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں اور اپنا اسی طریقے سے وہ تیاری کریں۔ جہاں سے بات ہم نے شروع کی تھی اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔ مائنس الطاف فارمولہ کیا متحدہ دوبارہ قومی دھارے میں شامل ہو سکے گی؟ اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی، میرا نہیں خیال، اب مجھے نہیں لگتا کہ متحدہ اسی قائد کے ساتھ دوبارہ قومی دھارے میں شامل ہو، یا گورنمنٹ یا عوام انہیں ایکسیپٹ کریں۔ اب انہیں -1 فارمولے پہ عمل درآمد کرنا ہوگا، جو پہلے سے آلریڈی بات چل رہی ہے اسی پہ عمل درآمد کرنا ہوگا۔ الطاف حسین اب بیمار ہے، ویسے بھی وہ آپ کو پتہ ہے ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ذہنی حالت خاص وجوہات کی وجہ سے وہ غصے میں رہتے ہیں، اور ان سے ان کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے خود بھی کہنے کے مطابق کہ وہ بیمار ہیں۔ ایک بیمار شخص جو ہے وہ اس کو اگر آپ تھوڑا گھر پہ ریسٹ دینے کے لیے بٹھا دیں تو میں نہیں سمجھتا کوئی حرج ہے۔ تو انہیں جو اب وہ MQM کی موجودہ قیادت ہے پاکستان میں، انہیں غور کرنا ہوگا اس سب معاملات پہ، اور سوچنا ہوگا کہ اگر الطاف حسین کو مائنس کرنے سے MQM کا وجود اور MQM کا کردار یا MQM دوبارہ قومی دھارے میں شامل ہو سکتی ہے، تو ان کے لیے یہ انہیں قربانی دینی پڑے گی، اور بہت دیر نہیں کرنی چاہیے، انہیں بہت جلد اس بات پہ سوچنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ اب عوام جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے کہ وہ اس الطاف حسین کو برداشت کسی صورت میں کرنے کے لیے عوام تیار نہیں ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے آنے والے الیکشن میں کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد جو آ رہا ہے 2 سال کے بعد، اس میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ جو ہے وہ الطاف حسین کو نہیں پسند کرتے۔ اب انہیں سوچنا ہوگا اور اسی کرنا ہوگا۔ قومی دھارے میں آنا اب شاید دور کی بات ہے، ابھی تو انہیں پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہوگا کہ وہ پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں، تب جا کر جب وہ ثبوت دیں گے شاید لوگ ان پہ ٹرسٹ کریں۔ آخر میں بات ہو جائے آج کی اچھی بات سے متعلق بات چیت کریں۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ آپ زندگی میں جب بھی کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہو تو دوستی کرنے سے پہلے اس کا سوچ لو کہ یہ بندہ جس کے ساتھ ہم دوستی کر رہے ہیں، کیا وہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یا اس کا سب کچھ ہے وہ اس قابل ہے۔ دوستی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، دوستی کرنے کے بعد پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اچھے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے اور اچھے لوگوں کو دوست رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔
یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا پروگرام پس پردہ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک اور سجیشنز کے لیے ہمیں ای میل کیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے rasai.tv@gmail.com. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. اگلے پروگرام تک اپنی میزبان شان زہرا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.